سب بین درشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، رمضان مبارک کی اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ سے ان نیک گھڑیوں میں اکٹھا فرمایا۔ دوسرا روزہ ہے آج، اور آج ہمارا درس قرآن کا جو خلاصہ ہوگا وہ دوسرے پارے کا دوسرا نصف اور تیسرا پارہ پورا۔ تو دوسرا نصف کہتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں ایک پارے کے، پہلے 2 پاؤ پھر آخری 2 پاؤ۔ تو دوسرا نصف ہمارا جو شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو حج کے ارکان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے کیا رکن ہے، مینا میں کیا کرنا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوتا تو اس کو ہم کھول کے بیان کرتے ہیں، یہاں خلاصہ یہ ہے کہ حج کے ارکان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرا آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کا ایک رکوع ہے جس میں عورتوں کے مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک گندگی ہے، عورتوں کے لیے ایک نجاست ہے۔ پھر اس بات کو واضح فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ جب تک عورت پاک نہ ہو جائے اس سے ہم بستری نہ کی جائے۔ اس کا کھلا واضح فرمایا گیا ہے اس میں سورہ بقرہ میں، اور منع کیا گیا ہے، اور وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ قُلْ هُوَ أَذًا، کہ یہ ایک گندگی ہے اور ان ناپاک دنوں میں عورتوں سے ملاپ نہ کیا جائے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ اللہ نے اپنی پسند فرما دی توبہ کرنا اور پاک صاف رہنا پاکی کی حالت میں۔ تو اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں ناپاک دنوں میں عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی، نفرت بھی نہیں، وہ تو بالکل عورت کے ہاتھ کا پکا بھی کھانا چھوڑ دیتے تھے، بلکہ اس کو گھروں سے بھی نکال دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری شریعت سے نوازا ہے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں عورت کو دلی احساس دلاؤ کہ کوئی وہ نفرت کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ایام آتے ہیں، بلکہ ہم پڑھتے ہیں احادیث میں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان دنوں میں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، پانی کا پیالہ مجھے دیتے کہ عائشہ آپ پانی پئیں اور مجھے بچا کے دیں اور بتائیں کہ کہاں سے آپ نے منہ لگایا کہ میں اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پئیں، تاکہ عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھ سے نفرت کی جا رہی ہے۔ ہاں، جو اللہ نے حکم دیا اس سے دور رہا جائے، کہ ناپاکی کے دنوں میں ملاپ سے منع کیا گیا ہے، وہ واضح سورہ بقرہ کی آیات میں۔ اور اس کے بعد اسی سورہ میں آگے جا کے طلاق کا بھی مسئلہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ عدت کی کیسی ہونی چاہیے، اور جب شوہر فوت ہو جائے تو اس کی کتنی مدت ہے، وہ بھی اسی پارے کے آخر میں بتایا گیا ہے۔ اور ایک نابالغ لڑکی جس کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کو رخصت سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی، اور ایک عمر رسیدہ عورت جس کو بڑھاپے میں طلاق ہو گئی ہے، جو حیض سے پاک ہو چکی تھی، تو اس کی عدت کی مدت کیا ہوگی، یہ سارا سورہ بقرہ میں واضح طور پہ دوسرے پارے کے آخر میں بتایا گیا ہے۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے اور 10 دن، اور اسی طرح طلاق کی جو مدت ہے وہ ہے 3 حیض۔ اب 3 حیض اس کو اگر 15 دن کے بعد بھی آتے ہیں تو 3 دفعہ وہ جیسے ہی اپنے حیض سے گزرے گی ماہواری سے، تو 3 دفعہ گزرنے کے بعد اس کی عدت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کو یہی ماہواری اگر 2 مہینے کے بعد بھی اس کو آتی ہے تو وہ اس کو ہی دیکھے گی کہ 2 مہینے بعد 1 دفعہ غسل ہوا، پھر 2 مہینے بعد 1 دفعہ غسل ہوا۔ اللہ کا حکم اسی میں ہے، اور جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہیں، اس میں حکمت کے نہیں ہیں پابند کہ حکمت ڈھونڈیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہوں گی، ایک نہیں بلکہ کروڑہ ایسی حکمتیں ہوں گی جس میں ہمارا بھلا ہوگا، ہماری بھلائی ہوگی۔
تو طلاق کی عدت الگ سے ہے، اور جب شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت الگ سے ہے، وہ بھی اسی بارے میں بتایا گیا۔ اور اس میں آگے رضاعت بھی ہے کہ رضاعت دودھ پلانے کا مسئلہ، کہ دودھ بچے کی جو مدت ہے رضاعت کی وہ ہے 2 سال، 2 سال بچے کو ماں دودھ پلائے۔ اور پھر اس کے بھی مسائل ہیں کہ اگر ہم نے کسی دوسرے بچے کو دودھ پلا لیا تو ہمارے بچے اس بچے کے بہن بھائی ہو گئے، اور جو شوہر ہوتا ہے اس عورت کا وہ اس بچے کا بھی باپ ہو گیا۔ پھر آگے اس کو کھول کے بیان کیا گیا کہ رشتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ رضائی اولاد سے اپنے بچوں کے رشتے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، وہ بھی اس پارے کے آخر میں خلاصہ بیان فرمایا گیا۔ اور دوسرے پارے کے سب سے آخر میں 2 بھائیوں کا بھی ذکر ہے، طالوت اور جالوت۔ طالوت جو تھے وہ حق پر تھے، جالوت جو تھے وہ باطل تھے۔ تو ان دونوں کا جو آپس میں مقابلہ ہوا تو طالوت کے پاس فوج زیادہ تھی، اس کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی۔ جو حضرت جالوت تھے جو حق پہ تھے، ان کے پاس فوج بے شک کم تھی، لیکن ان کا دل کا تعلق ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخر میں یہ فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ضروری نہیں کہ جو مٹھی بھر ہو، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں جنگ کا، وہ ہار جائے اور زیادہ فوج والا جیت جائے، بلکہ ہمیشہ غالب وہی ہوتا ہے جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، آگے بھی غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیشہ ایمان والوں کی جیت ہوا کرتی ہے۔ کبھی اسباب پہ نظر نہ رکھو کہ یہ میرے پاس اسباب ہیں تو ضرور میری فتح ہوگی۔ اب یہ جو کلیہ اس کو کہہ لیں یا اس کو اصول کہہ لیں، یا اللہ تعالیٰ کا ایک عادت کہہ لیں کہ اللہ کی عادت ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے جس بندے کا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خصوصی مدد فرماتے ہیں بغیر کسی اسباب کے۔ اسباب پہ نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ پہ نظر ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان فرماتے ہیں۔ تو تیسرے پارے میں سورۃ بقرہ جاری ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو بعض پہ فضیلت ہے، لیکن ہمارے لیے سارے کے سارے برابر ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسل، کسی بھی رسولوں کے درمیان فرق آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے خود فضیلت دی بعض کو بعض سے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون تھا، اپنی حکمت تھی۔ ہمارے لیے سب جو پیغمبر ہیں وہ برابر ہیں۔ اور اسی تیسرے پارے کے شروع میں آیت الکرسی بیان فرمائی گئی۔ آیت الکرسی ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی فضیلت والی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، لمبی سی ایک آیت ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے تو حدیث میں آیا کہ وہ عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ اور آیت الکرسی کے کتنے فضائل ہیں احادیث میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حفاظت کرتی ہے انسان کی جان کی، ایمان کی، اور اگر ہم ایک دفعہ بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو ہمارے گھر کے ارد گرد 40 گھروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف 40 گھر گنتی کے ایک ہی طرف کے نہیں کہ ہم سارے گن لیں 40 گھر بنتے ہیں، بلکہ چاروں طرف کے 40 گھروں میں حفاظت ہوتی ہے ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اور بعض علماء کا یہ بھی معمول رہا ہے کہ سورہ آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ کے جب سوتے تو ان کے دل میں ایسا نور نکلتا، ان پہ انکشاف ہوتا کہ اب یہ خانہ کعبہ تک ہی چلا گیا ہے، خانہ گھر سے لے کے اللہ کے گھر تک سب پہ یہ اثرات پڑ ایک آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی بھی تیسرے پارے کے شروع میں برکت والی آیت ہے۔ ویسے نماز میں ہمیں حکم دیا گیا کہ کم از کم ہر رکعت میں 3 آیتیں پڑھیں اپنی رکعت کو مکمل کرنے کے، 3 سے زیادہ ہوں 3 سے کم نہ ہوں۔ لیکن اگر جس نے سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کی وہ 3 آیتوں کی مقدار پوری ہو جاتی ہے آیت الکرسی کی برکت سے۔ اور تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ نمرود کے ساتھ ان کا کیا مناظرہ ہو۔ نمرود ایک کافر بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اس کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا کہ وہ کہتا تھا کیسے تمہارا رب زندہ کرے گا۔ تو نمرود نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے ہماری تخلیق کی، ہمیں انسان بنایا، تو اللہ قادر ہے انسان کو دوبارہ مٹی سے دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس پہ ان کی قوم والوں نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں یقین آتا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرنا ہے۔
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھ سے ایسے کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا آپ اس پہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے گھبرا گئے، فوراً بولے بلا ولاکن لیطمئن قلبی، نہیں ہے اللہ میں تو اپنے دل کے تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز ایسی دکھائیں کہ میں ان لوگوں کو جواب دوں۔ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ تو اسی تیسرے پارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 پرندے لے کے آئیں، مختلف قسم کے 4 پرندے ہوں، ان کو ذبح کریں، ان کی گوشت کو اکٹھا کریں، جب وہ قیمہ بن جائے تو پھر اپنی قوم کو اکٹھا کریں، پھر دیکھیں کہ میں ان کو کیا دکھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ایسا ہی کیا، 4 پرندے لے آئے اور ان کا قیمہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ جس پرندوں کو لے کے آئے تھے ان ایک ایک پرندے کا باری باری نام لیں۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے نام لیے، اس قیمے کے ذرات میں سے وہ پرندہ اکٹھا ہوتا اور اڑ جاتا، اور اسی طرح دوسرا پرندہ اکٹھا ہوتا پھر وہ اڑ جاتا۔ تو 4 پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس قیمے سے ہی ان کے اجزاء کو اکٹھا کر کے پرندوں کو اڑا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ایسے ہی زندہ کریں گے، چاہے ہم بوسیدہ ہو جائیں، ہماری ہڈیاں گل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے۔ اسی پارے میں سود کی بھی ممانعت ہے۔ سود ہر اس مال کو کہتے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ ہم نے 10 روپے کسی کو دیے قرض کے طور پہ اور واپسی پہ ہم اس سے 30 روپے واپس لیں، تو 30 روپے واپس لے تو یہ جو 10 کے بدلے میں 20 اوپر لیا ہے یہ سود میں آئے گا، حرام۔ ایک ہوتا ہے منافع، منافع کی تو حلال ہے، جائز ہے، جتنا بھی منافع انسان کو کاروبار میں ملے وہ اس صورت میں جائز ہے، لیکن ناجائز کے طور پہ جو ہم ڈبل پیسے یا اس سے بھی زیادہ حصہ لے رہے ہیں یہ سود ہے۔ اور سود ایسا گناہ ہے کہ 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ایک ایسا گناہ ہے سود، کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ نہیں فرمایا، اور سود کے بارے میں تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے کہ جو سود خور ہے وہ یوں سمجھو کہ میرے ساتھ جنگ میں میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ قوی البادشاہ سے جنگ کا اعلان کرے تو اس کا کیا حشر ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ سود کا ایک لقمہ کھانے سے جو جسم میں ایک ہماری جز بنتا ہے یا ایک بوٹی جسم کی بنتی ہے، جب تک وہ جہنم میں جل کے گرے گی نہیں اس وقت تک جسم جنت کے لیے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو سود خور کی بہت زیادہ ممانعت ہے، اس سے بچے، یہ آج کل جو موبائل میں گیمیں نکل آئی ہیں، یہ گیم کرو وہ گیم کرو، اس سے یہ ہوتا ہے، اتنا پیسہ کماتے ہیں، یہ سارا سودی کاروبار۔ اس کے علاوہ بھی باقی بھی جو سود کے جتنی بھی صورتیں ہیں اس سے ہمیں بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی عرش کے خزانوں میں سے ہے، جس کے بارے میں فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عقل مند انسان سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کر کے سوتا ہو۔ اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، جس میں بہت پیاری پیاری دعائیں بھی آتی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ایسی دعائیں ہیں کہ جو ہم اپنے الفاظ میں وہ نہیں مانگ سکتے کہ اے اللہ ہمیں پکڑنا نہیں، اگر ہم بھول گئے یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہمیں نہ پکڑنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود یہ دعا سکھائی کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ رکھنا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ تو ایسے الفاظ، ایسے پر تاثیر الفاظ ہم اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے، خود اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو ہم یاد کر لیں، آخری رکوع کو سوتے وقت بھی پڑھیں، اپنے دعاؤں میں بھی شمار کریں کہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، یا اللہ وہ بوجھ نہ رکھنا جو آپ نے پہلے والے لوگوں پہ رکھے ہوئے تھے، بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، اپنے آپ کو عاجزی کا اظہار ہے اس میں۔ پھر آگے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی کہ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، ہم پہ رحم۔ تینوں چیزوں اللہ تعالیٰ سے ہم اسی دعا میں مانگ رہے ہیں، بخشش بھی، معافی بھی، رحمت بھی۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، وہ خود مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں ہمیں کہ کیا کیا آپ کو مانگنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مانگنا بھی سکھا رہے ہیں، مانگنے کا حکم بھی دے رہے ہیں اور الفاظ بھی سکھا رہے ہیں کہ کن الفاظوں میں مجھ سے کیا مانگو۔
تو مانگنا کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے؟ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے جو بھی گناہ، وارحمنا، جب معافی ہو گئی، بخشش ہو گئی، پھر گناہ تو دھل گئے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب اللہ کی رحمت چاہیے، تو وہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وارحمنا کر، وارحمنا جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، تو پھر ہم جس طرح بچہ لاڈ میں اپنی ماں سے میری امی کہہ کے کہتا ہے کہ میری امی نہیں ہے، آپ مجھے وہ چیز دیں، پھر اللہ نے انت مولانا ہمیں سکھایا کہ مجھے میرے نام سے پکارو، کہ وارحمنا انت مولانا، اس لیے کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے دینے والے ہیں۔ تو مولا کا جو لفظ ہے، دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ نے ہمیں سکھا دے کہ مولا کا لفظ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ مولا، مولا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، تو دینے والا اللہ ہی، انت مولانا، کہ آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں نصرت عطا فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما قوم کافر پر۔ اب یہ نہیں کہ اس دور میں کافروں کا مقابلہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، آج بھی مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور کافر کا بڑا ہی زور ہے اس چیز پہ کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، اور کر رہے ہیں بہت سی چیزوں کے ذریعے معاشرے میں ایسی ایسی چیزیں لا کے۔ سب سے پہلے تو موبائل کو دیکھیں، اس کا کتنا مس یوز ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کر رہی ہے، اس سے کتنا بگاڑ ہے۔ رابطے کے لیے یہ بنی تھی کہ رابطہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اب کیا کیا اس میں آ گیا ہے، یہ کس کی بنائی ہوئی ہے۔ ہر چیز کی جو ایجاد ہوتی ہے اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے مثبت بھی ہوتے ہیں۔ تو اب کافر نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اب بھی ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ وہ مسلمان کے بارے میں جیسے حدیث شریف میں ہے کہ المؤمن غیر کریم، مسلمان بھولا اور سادہ ہوتا ہے، جلدی کسی کے ورغلانے میں آ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ورغلانے کے بہت سے ایسے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی پہ ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جس سے ہمارے بچے کتنے بگاڑ ہو رہے ہیں۔ اب تو بچوں کے کارٹون میں بھی وہی کلچر دکھایا جاتا ہے، ہندو کلچر دکھایا جاتا ہے، تو بچے جب وہ دیکھیں گے تو وہ وہی چیز کریں گے، وہی اپنائیں گے۔ تو یہ پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں ہر طرح سے، جس طرح سے ان کو ممکن ہو سکتا ہے مسلمان کو بدراہ کرنے کے لیے اپنے دین سے، اپنے مذہب سے۔ تو اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا ہر دور کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے فار ایور بنایا ہے، قیامت تک کے لیے اس میں فانصرنا علی القوم الکافرین کا اہتمام ہمیں اب بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم خود تو نہیں بچ سکتے، ہمارے گھر کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہم سب کو اس کافر کے ہر قسم کے ہتھ کنڈے سے بچانا شیطان کی صورت میں یہ ہے۔ تو فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں غالب بنا، ہم غالب ہو جائیں کافروں پہ۔ تو اس دعا کا اہتمام اگر ہم سورۃ بقرہ کا آخری رکوع سوتے وقت پڑھ لیں یا نماز کے بعد جو دعا ہم مانگتے ہیں ان میں یہ الفاظ پڑھ لیں، تو اپنے سمندر جیسے بھی ہم الفاظ اپنی زبان میں مانگیں گے نا، وہ ایسے اثر نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے۔ اس لیے قرآنی دعاؤں کا سیکھنا، ان کا یاد کرنا بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآنی دعائیں اور حدیث شریف کی دعائیں، قرآن و حدیث کی دعائیں جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو ساری دعائیں اس میں آ جاتے ہیں، پھر ایک ایک چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک جامع دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیب۔ اس کا یہ ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے کہ یا اللہ ہم آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ جو آپ کے نبی نے آپ سے خیریں مانگی ہیں۔ پھر آگے ہے کہ ہم اس چیز سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جس سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو کتنی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے خیر مانگی، کتنی دعائیں جو اللہ کے نبی نے اس شر سے پناہ مانگی، وہ ساری اس میں آ گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جو دعا ہے اس کو بھی جامع دعا کہتے ہیں، قرآن پاک کی دعا ہے۔ تو اس دعا میں بھی سارا کچھ آ گیا، اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو ایک ایک بھلائی ہم گن گن کے مانگے، میرے بچوں کی بھلائی، میرے شوہر کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے خاندان کی، میرے جانے والے جو چلے گئے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دے قرآن میں ربنا آتنا والی۔ تو اس لیے قرآنی دعائیں جو ہے اس کا سیکھنا، یاد کرنا ہمارے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی زبان میں جب مانگیں گے تو کیسے نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، بڑی برکت ہوتی ہے قرآنی دعاؤں میں۔ تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں ایسی دعائیں تھیں جو بڑی ہی پر اثر تھی۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کی اولاد، اور اس میں عمران کی اولاد کے بارے میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت فرمائی ہے اس میں کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔
پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ برابر ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان کی صفت ہے، ہمیں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ہم صرف ایک بندے کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو اکٹھا دیکھ سکتے ہیں بس۔ اس کے علاوہ جو اس عمارت کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہم تو یہاں سے آگے بھی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اپنے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، جو آگے ہے وہی نظر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو 7 آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو سمندر ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، سب کو ایک ہی دفعہ دیکھ سکتے ہیں اور سب کی ایک ہی دفعہ سن رہے ہیں، سب کی ایک ہی دفعہ قبول کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ کوئی چیز پوری کائنات کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ بنایا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ کبھی سوچا ہے کہ ماں کے رحم میں اللہ نے کیسے خوبصورت تخلیق کی ہے انسان کو، کیسی صورت اللہ نے بنائی۔ تو لا الہ الا هو العزیز حکیم، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا مگر صرف ایک ہی اللہ۔ وحدانیت کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ آل عمران جس نام سے ہے اس میں حضرت مریم کی والدہ کا ذکر فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ جو تھی ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے منت مانی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر آپ مجھے بیٹا دیں تو میں اس کو آپ کی نظر کر دوں۔ ایک منت مانی، نظر کرنے سے مراد یہ کہ جو بیت المقدس تھا وہ وہاں رہتی تھی، بیت المقدس کے خدمت گزاروں میں میں اپنے بیٹے کو رکھ دوں گی کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہو کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ جو اب ہم نے آپ کو بیٹی دی ہے لیس الذکر کالانثیٰ، یہ ایسی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ بیٹوں جیسی بیٹی ہے، ان سے بھی اچھی بیٹی ہوگی آپ کے لیے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹے کی خواہش رکھیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا دے اور بیٹی ہو جائے تو وہ بیٹا ایسا نافرمان ہو کہ بیٹی فرمانبردار نکلے۔ اس سے بہتر اللہ نے ہمیں جو چیز دے دی اسی پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو علم میں بندے کی بھلائی حکمت ہوتی ہے وہ ہم کہاں جان سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے تم اس کو اچھا سمجھتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ اچھی نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بل ہو شر لکم، جس کو تم برا سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر ہی مانگنے کہ یا اللہ جو کچھ ہمارے حق میں ہو وہ بہتر ہو۔ تو صرف مانگنا ہمیں سکھایا گیا، ہمیں مشورہ دینا نہیں سکھایا گیا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ آپ ایسا کریں میرے ساتھ۔ یہ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام قرآن پاک میں بڑے واضح آئے ہیں، علیم بھی اور حکیم بھی۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، بے پناہ علم والا، جاننے والا۔ حکیم حکمت سے بھرا، حکمت سے بھری ذات، وہ بہتر جانتی ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کو اللہ نے تسلی دی کہ یہ بیٹی آپ کی بیٹے سے بڑھ کے ہے۔ تو بیٹی بھی ایسی خدمت گزار تھی اور نیک عبادت گزار۔ والدہ جب فوت ہو گئی تو حضرت زکریا نے ان کو اپنے گھر رکھ لیا، ان کے خالو ہوتے تھے رشتے میں، تو وہ ایک تہخانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھار ان کو کھانا دینے جب جاتے دیکھا تو ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، بڑے پیارے پیارے بے موسم پھل پڑے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ، یہ کون رکھ کے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، فرشتہ رکھ کے جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے، بڑھاپے پہ پہنچ چکے تھے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ان کے پاس پھل پڑے دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جب آپ بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو میں بھی تو ایک بوڑھا درخت ہوں، میرے پہ بے موسم پھل لگائیں، مجھے بھی اولاد چاہیے۔ اور بڑے ہی پیارے انداز میں دعا فرمائی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اس دعا سے میں، بلکہ اس واقعے سے میں 2 اور واضح طور پہ 2 سبق ملتے ہیں کہ یہ کہ کسی بھی ولی کی کرامت کو دیکھ کے اس ولی سے مانگنا نہ شروع کر دو، بلکہ اللہ سے مانگو جس نے اس ولی کے ساتھ یہ کرامت کی ہے۔ اب ولیہ کون تھیں؟ حضرت مریم ولیہ تھیں، کیونکہ عورت کے حصے میں نبوت کبھی نہیں آئی، ہاں ولایت آتی ہے، ولی بن سکتی ہے اللہ کی۔ تو وہ ولیہ تھی، ان ولیہ کی یہ کرامت ہوئی، ان کی عبادت اللہ کے قرب، اللہ سے دوستی کی بنیاد پہ کہ ان کے ساتھ بے موسم پھل اللہ نے پہنچا دیے۔ اب ان کی کرامت دے کہ حضرت زکریا کا ایمان مضبوط تھا، اگر ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو انہی سے مانگنا شروع کر دیتے، انہی کو پیر بنا لیتے، جیسے آج کل کا ماحول ہے پیروں سے مانگنا۔
اور درباروں پہ جا کے منت مانگنی، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کرامت دیکھ کے مانگنا شروع کیا، کس سے؟ اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ یا اللہ جب آپ یہاں پہ پھل پہنچا سکتے تو مجھے بھی اولاد دیں۔ اور ایک دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ دعا مانگنا ہو تو کسی بھی حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم جوش دلا کے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو قادر ہے، ہمیں بھی یہ چیز عطا فرما۔ کسی بھی نبی کا واسطہ دے کے ہم مانگ سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں نبی کے ساتھ ایسا کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے مصیبت سے نکالا تھا، اب میں آزمائش میں مجھے بھی نکال۔ تو ہماری پکار ہے اللہ کے ساتھ، لیکن واسطہ کسی کا بھی دے رہے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی حضرت مریم کے پھلوں کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری سنائی یحییٰ علیہ السلام کی کہ میں نے آپ کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام دیا۔ پھر پہلے مانگ بیٹھے، پھر انسان ہونے کے بعد پھر حیران بھی ہو گئے کہ میرا بیٹا کیسے ہو گیا، میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے، وہ تو بانجھ ہے اور بوڑھی بھی ہو چکی ہے، میری بھی ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام جو تھا مانگنا وہ ہو گیا، اب دینا اللہ کا کام ہے، وہ کیسے دے گا؟ اللہ دے گا آپ کو، خوشخبری اللہ نے سنا دی ہے۔ تو پھر خود نشانیاں پوچھی کہ کیسے ہو گئی۔ ایک عورت کی علامات ہوتی ہیں جب اس کو حمل ہوتا ہے تو اس کی فزیکلی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جسم میں۔ سب سے پہلے تو اس کی ماہواری ختم ہو جاتے ہیں، اس کے مینسز ختم ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی کا کیا نشانیاں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب آپ کے گھر میں خوشخبری کے اثرات شروع ہوں گے تو آپ نے 3 دن بولنا نہیں، بولنا چالنا بند ہو جائے گا آپ کا، روزے سے رہنا، تو اشاروں سے آپ نے بولنا ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب بولنا چاہ رہے تھے نہیں بول سکے تو پتہ چلا کہ اب گھر میں خوشخبری شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی کہ جب چاہیں اللہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے کسی بھی انسان کا پیدا کرنا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سنایا کہ اسی حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بچہ دیا، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں دیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت، ایک ہے عادت اللہ، ایک ہوتے قدرت اللہ۔ عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی میں بچے عطا فرما دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا کے ساتھ عادت ہے۔ اور قدرت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کسی چیز پہ بھی قادر ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت ابراہیم حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ تو یہ ہے قدرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قادر ہے ہر چیز پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹا مانتے ہیں میرا، ان سے کہہ دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو تیسرے بارے میں اللہ نے بات واضح فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکن، اللہ کہتے ہیں ہو جا تو پس ہو جاتا ہے۔ جس آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی مٹی سے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان رشتوں سے پاک ہیں کہ کسی کو بیٹا بنائیں یا اللہ کسی کا باپ بنے۔ تو یہ اس عقیدے کی بھی نفی ہو گئی اور اس کا اعلان ہو گیا کہ وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو اس پارے کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں تھا کہ نبی سارے برابر ہیں، ان میں تفریق نہیں کرنی، ان میں تفرقہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سارے ہی عزت کے قابل احترام ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے کچھ جرائم بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ ان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، رسولوں کا، شریعت کا، پھر ان کے جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ تو تیسرے پارے کے آخر میں وہ بھی بیان فرمائے گئے کہ انہوں نے سب سے بڑا جو گناہ کیا یہودیوں نے، نصرانیوں نے، وہ نبیوں کا قتل کرنا۔ ان کے دور میں نبی تھے بھی زیادہ اور وہ انبیاء کا نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے بلکہ انہوں نے اس کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس پہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ان پہ عذاب آئے، بہت بڑے عذاب، جیسے پتھروں کی بارش، زلزلے آنا، سیلاب آنا۔ تو یہ سارے جو تھے ان پہ انکار کی وجہ سے اور انبیاء کے قتل کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں یہ سبق دیا کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی بات کا انکار اللہ کے ہاں عذاب کا باعث بن سکتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو پچھلی قوموں کا ذکر فرما کے ہمیں ان سے دور رہنے کی بھی تاکید فرمائی کہ کبھی بھی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی والے مراسم یا رسم و رواج نہ رکھنا،
اگر ایسے ساتھ پڑوس میں آ جاتا ہے، کوئی پڑوسی ایسا ہے جو غیر مذہب ہے، یا کسی کے ساتھ کاروبار کرنا پڑ جاتا ہے، کاروبار کی صورت میں کوئی غیر مذہب آپ کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ بس وہی کام والا لین دین ہو، دلی ملاپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور رہنے کی بھی ہمیں تاکید فرمائی یہود و نصارہ سے، اور پھر جب دور رہنے کی نصیحت فرمائی تو ان کے طریقوں کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں، تو ہم اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ ان کے کیا کیا طریقے ہمارے گھروں میں ہیں۔ بہت سے طریقے ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں جو یہود و نصارہ کے تھے۔ سب سے پہلے تو عورتوں میں بے پردگی آ چکی ہے، جو بے پردہ پھرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہم وہی مغربی لباس پہننا، ہمارے گھروں میں لڑکیوں کو بچپن سے ہی پینٹ شرٹ پہنانا، مسلمان ذہن کی مائیں بچپن سے ہی بچی کو یہ احساس دلانا کہ آپ پہ یہ اچھی لگ رہی ہے، یہ اسی کے طریقے ہیں۔ اگرچہ ہم دل سے نہ مانے کا بھی اس کی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا رچ بس چکے ہیں یہ چیزیں کہ ہم اس سے نکلنا چاہیں بھی تو پھنس چکے ہیں۔ جیسے سالگرہ کی رسم ہے یہود و نصارہ سے آئی ہے، اسی کو دیکھ کے گھروں میں سالگرہ منائے جاتے ہیں، بچوں کی بھی، اپنی شادی کی بھی اینیورسری ہے، یہ وہی طریقہ کار ہیں۔ جبکہ ہمارے گھروں میں رواج ہونا چاہیے کہ آج ہمارے بچے نے قرآن پاک شروع کی ہے، اس کا جشن منانا چاہیے۔ آج ہمارے بچے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، اس پہ جشن منانا چاہیے، تاکہ بچے کو دل میں یہ احساس ہو کہ اتنی بڑی خوشی مجھے دی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آج میری امی بہت خوش ہے، سب کو بلا رہی ہے، آج میرے ابو بڑے خوش ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں کیونکہ مجھے بہت بڑی خوشی ملی ہے۔ یہ کنسیپٹ نہیں ہے ہمارے گھروں میں، جو ہے وہ ادھر سے آیا ہوا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں سے آیا ہوا ہے۔ شادیاں بھی ہمارے اسی طریقے پہ ہیں گھروں پہ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اب تو فوتگیاں بھی وہی ہو گئے انہی کے طریقوں سے۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں انہی کے طریقے ہیں۔ یہود و نصارہ کو ہم عام الفاظ میں انگریز، ہندو وہ کہہ سکتے ہیں، جن کے طریقے ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں۔ شادیوں پہ دیکھیں مائیاں کی رسم جو ہوتی ہے، سب نے پیلے پیلے پہنے، کہاں ہمارے اسلام میں ہے؟ صرف نکاح اور ولیمہ جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب بہت ہی صاف شفاف اللہ نے دیا، سادہ دیا، اس میں کسی قسم کا کوئی خرچے والے کام ہے ہی نہیں۔ صرف اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ ہمیں دیا گیا اس کے دو ہی اللہ نے حصے دیے، اللہ کو مان لو اور نبی کی مان لو، یہ دو طریقے ہیں، بس اسی پہ زندگی گزار